الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 21 ہے، یہ 11 ہے۔ یہاں سے آج ہم لوگوں کو سمجھنا تھا، ابھی معنی سمجھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیة علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ تو جہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، آیت نمبر 12 وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ تو جزا معنی تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بدلہ دینا۔ اردو میں بھی اسی معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ صبر بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بِمَا صَبَرُوا۔ جمنا، جنت بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، باغ۔ اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے حریر۔ کیا ہے؟ حریرٌ، ریشم۔ تو اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا دے گا؟ باغ دے گا، رہائش کی جگہ۔ ریشم دے گا، پہننے کی چیز، لباس۔ اب دنیا میں جو لباس ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں کرائیٹیریا کے لحاظ سے سب سے اچھا کیا ہوتا ہے؟ ریشم، ریشمی لباس۔ ویسے ہی ہم لوگ جو رہتے سہتے ہیں اس میں بہترین رہائش کون سی ہوتی ہے؟ آج کی زبان میں فارم ہاؤس
فارم ہاؤس میں ہوتا کیا ہوتا تو مکان چھوٹا سا ہے، لیکن وہاں ہریالی، پیڑ پودے اور اس طرح کی جتنی چیزیں جو ایک باغ کا تصور دے وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کرو گے اس کی وجہ سے تم کو جو انعام ملنے والا ہے، تو آج کے آئیڈیے کے لحاظ سے جو اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے اس سے اچھا ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جو لفظ آیا ہے متکئین فیہا علی الارائک، اتکا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا۔ باب اشتعال سے ہے۔ ہم لوگ جو صوفہ رکھتے ہیں اس میں ٹیک لگانے کا سسٹم بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کرسی جس پہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں بھی پیچھے سے سپورٹ دیتے ہیں ٹیک لگانے کے لیے، ورنہ تو اسٹول ہو اس میں ٹیک نہیں لگا پاتے تو زیادہ دیر تک آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہاں ان کو بیٹھنے سونے کے لیے جو بھی تخت یا بستر دیا جائے گا، بیڈ دیا جائے گا، اس پہ ٹیک لگانے کا پورا انتظام ہوگا، سسٹم بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ٹیک کے ساتھ ساتھ اب ہم چھوٹے چھوٹے تکیے اور دوسری چیزیں رکھتے ہیں تاکہ اور آرام سے ہم وہاں بیٹھ سکیں۔ تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگانے والے ہوں گے، علی الارائک۔ اب ارائکہ لفظ جو ہے یہ پہلی بار آ رہا ہے آپ کے ہاں، اریکتن، تخت کے معنی میں۔ ہاں کس کے؟ دیکھنے کا ہے تخت، تو یہ ایک عرفی لحاظ سے بولا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس اریکہ کے معنی کے ادا کرنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ ارا معنی دیکھنا تھا، وہ ارا نہیں ہے، یہ الگ لفظ ہی ہے، اریکہ الگ لفظ ہے، کاف بھی ہے نا اس میں۔ میں جو چیز کہہ رہا تھا وہ ایک دوسری بات کہہ رہا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے سپاٹ تخت، جیسے مریضوں کے سونے کے لیے بالکل برابر سا بنتا ہے، یا ہاسٹل میں رہنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی برابر سا بنتا ہے۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے اس وقت جو بیڈ ہم مہیا کرتے ہیں دولہا دلہن کے لیے، اس کو سجاتے ہیں نا، آراستہ کرتے ہیں، تو اصلاً اریکہ ایسے بیڈ کو کہتے ہیں جو مزین ہو، آراستہ کیا ہوا ہو۔ اس کا معنی پورا اس وقت ادا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ آپ جوڑ دیں مزین یا آراستہ کیا ہوا تخت، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ صرف تخت ایک لفظ میں ادا کرنے کے لیے بول دیا جاتا ہے۔ اب اس کی جمع ہے یہ ارائکو۔ فرق سمجھ میں آیا؟ عام تخت کے مقابلے میں یہ تخت جو عمدہ کوالٹی یا اعلیٰ معیار کا مانا جاتا ہے وہ ہوگا جنت میں جو ملے گا۔ اب یہ ہے کہ انتظام چاہے بہت سارا ہو، لیکن آج کل گرمی کا موسم ہے، اس گرمی کی وجہ سے چاہے ہمارا مزین بستر ہو، چاہے صوفہ ہو، چاہے گاؤ تکیہ لگا ہوا ہو، پھر بھی سکون نصیب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟
گرمی پریشان کرتی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے لا یرون فیہا، یعنی اس جنت میں وہ دھوپ نہیں دیکھیں گے، تپش نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے ولا زمہریرا، زمہریر بولتے ہیں بالکل سخت ٹھنڈک کو، تو سخت ٹھنڈک بھی پریشان کرتی ہے اور سخت گرمی بھی پریشان کرتی ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں جو معتدل موسم ہوتا ہے جسے ہم بہار کا موسم کہتے ہیں، وہ موسم ہوگا جنت میں۔ زمہریر من ہوتا ہے سخت ٹھنڈک، یہ نیا لفظ ہے۔ ویسے ہی شمس کے معنی ایک تو سورج کے آتے ہیں، اور سورج سے جو حرارت گرمی نکلتی ہے اس کو بھی شمس بولتے ہیں۔ تو یہاں سورج نہیں مانا ہے، وہ اس میں سورج نہیں دیکھیں گے یہ مطلب نہیں ہے، روشنی تو ہوگی، اصلاً سورج کی تپش اور حرارت نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ ہم لوگ ایک لفظ بولتے ہیں دنیا، کیا معنی ہے اس کا؟ حقیر کمتر چیز، اصل میں یہ لفظ استعمال جو ہم لوگ کرتے ہیں حیات دنیا اور حیات آخرت۔ آخرت کا مطلب بعد والی، دنیا کا مطلب پہلے قریبی، تو اصل معنی ہوتا ہے قریب، دنون معنی اصل معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ حیات دنیا کا مطلب قریبی زندگی جو ہمیں ابھی فوراً حاصل ہے۔ ہم دنیا کا لفظ اس دنیا کے لیے بولتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں سب سے پہلے حاصل ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت میں جو حاصل ہوگا تو بعد میں حاصل ہوگا نا۔ تو یہاں اسی سے بنا ہوا لفظ ہے یہ دانیتن۔ دانیتن معنی ہوتا ہے قریب، کیا؟ قریب۔ علا مانے پر، ہم مانے وہ علیہم ان پر، یہ تو ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں۔ ظلالھا، ظل مانے ہوتا ہے سایہ، کیا ہوتا ہے؟ سایہ، اس کی جمع ہے ظلال۔ اب یہ سایہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، کب؟ جب کھلے میں ہو، لیکن وہ سایہ اگر ہمارے قریب ہے تو اس کا فائدہ ہمیں زیادہ ہوگا، دور ہے تو کم ہوتا ہے۔ اب آپ سے میں سائنس کی زبان میں سمجھاؤں۔ بادل کا سایہ ہوتا ہے، بادل ہم سے کتنے فاصلے پر ہوتا ہے؟ آسمان تو پتہ نہیں کتنے فاصلے پہ ابھی تک دنیا پا نہیں سکی ہے، لیکن بادل بہت قریب ہے۔ ہمارا جہاز جو اڑتا ہے نا وہ بادل کے اوپر چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ممبرا میں بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ بادل تو ہمارے اس ممبرا کی پہاڑیوں سے ٹکراتا ہے، اس طرح نیچے آ جاتا ہے۔ اب اتنا نیچے جب ہوتا ہے تو اس کی
سایہ یا اس کی ٹھنڈک زیادہ ہمیں ملتی ہے، جتنا اوپر جاتا ہے اتنے ہی اس کا سایہ، اس کی ٹھنڈک ہمیں کم ملتی ہے، اس لیے کہ بادل تو بھاپ کی بدلی ہوئی شکل ہے نا، پانی ہے نا، پانی تو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہے۔ ہم کولر استعمال کرتے ہیں، اے سی استعمال کرتے ہیں، اس میں اصل کھیل تو اسی کا ہے۔ جی، تو یہاں جو کہا گیا کہ کھلے میں بھی اگر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے سائے کا انتظام ہوگا، اور وہ سایہ بھی ایسا نہیں کہ بہت دور ہو، کوئی فائدہ اس سے محسوس نہیں ہو، نہیں، بلکہ وہ سایہ بھی انسان سے، جنتی سے بہت قریب ہوگا، اس سائے کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ پورا پورا ان کو ملے گا، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، تذلیل، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں ذلیل لفظ، ذلیل کا معنی ہم لوگ سمجھتے ہیں حقیر، لیکن یہ اس کا اصل معنی نہیں ہے، یہ اس سے نکلا ہوا نتیجے کا مفہوم ہے۔ اصل معنی ہوتا ہے جو چیز دبا دیا گیا ہو، اب دبنے کے بعد کبھی کبھی اس کی صورت حقارت کی، ذلت کی بن جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ چیز ہو، لیکن ہم دب سکتے ہیں، دبائے جا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے قرآن میں انتم اذلہ، تم دبے ہوئے تھے، دبائے ہوئے تھے، یہ ہے۔ یا تذلیل کا لفظ ایک جگہ اور آیا ہے، چال کو ناکام بنانے کے لیے۔ سورہ فیل ہم لوگ پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تذلیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا؟ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، ناکام بنانے کا مطلب چال چلی جاتی ہے غلبہ حاصل کرنے کے لیے نا، ناکام بنانے کا مطلب یہ کہ مغلوب کر دیا۔ تو یہ ہے اصل میں تذلیل، اسی ذلت سے بنا ہوا لفظ ہے، لیکن اردو میں مفہوم صرف حقارت والا لوگ لیتے ہیں، جو اصل مفہوم ہے وہ نہیں لیتے۔ عربی میں اس مفہوم میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تذلیل، انتم اذلہ، ذلیل کی جمع اذلہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہاں کس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، قطوف کے لیے کہا جا رہا ہے، قطف، یہ اصل لفظ ہے جس کی جمع ہے قطوف۔ اب یہ قطف کہتے کس کو ہیں؟ آج کل مارکیٹ میں کھجور بک رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں، تازہ تازہ آ گیا ہے، اس کے گچھے ہوتے ہیں، کبھی انگور بکتا ہے اس کے بھی گچھے ہوتے ہیں، تو وہ تو پیڑ میں لگے رہتے ہیں، اس میں سے جب وہ پک جاتے ہیں تو ہم توڑتے ہیں، تو وہ جو توڑا ہوا گچھا ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں قطف، گچھا۔ اب اس کو اور ایڈوانس زبان میں کیا بولتے ہیں؟ خوشہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں جو باغ ہوگا، پھل کے درخت ہوں گے، تو پھل کا درخت تو اونچا بھی ہوتا ہے، نیچا بھی ہوتا ہے۔ اب اونچے درخت سے پھل توڑنا بھی ایک کام ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی اس میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ جامن کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس کی ڈالیاں بہت کمزور ہوتی ہیں، جامن توڑنے کے لیے لوگ چڑھ جاتے ہیں تو عمر گرتے ہیں، اس کے بھی گچھے ہوتے ہیں۔
تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں جو درخت ہوں گے اس کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے، آپ ہاتھ اٹھائیے اور پا جائیے۔ تو اب یہاں پہ تذلیل کا معنی کیا ہوگا؟ جھکانا۔ ذللت، یہ گچھے جھکائے ہوئے ہوں گے، خوب تذلیلا، تاکید کے لیے، جھکانا، دبانا۔ تو جو درخت ہوں گے جنت کے باغات کے، پیڑ ہوں گے، اس میں جو خوشے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں اور پا جائیں۔ ہاں، کوئی فرق نہیں۔ جو مغلوب ہوتا ہے اسے جھکنا پڑتا ہے، اسے دبنا پڑتا ہے، اپنی اصل پوزیشن سے نیچے آنا پڑتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ جب تک وہ ٹکر کے ہوتے ہیں تب تک تو وہ جھکتے نہیں ہیں، نیچے نہیں مانے جاتے، لیکن اپنی پوزیشن سے نیچے آتے ہیں تبھی تو مغلوب مانے جاتے ہیں، ورنہ تو برابر کی لڑائی چل رہی تو برابر کے سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہاں یہ کہ قید کو، چال تو جب لڑائی ہوتی ہے تو دونوں لوگ چلتے ہیں، یہ اپنی تدبیر کرتے ہیں، وہ اپنی تدبیر کرتے ہیں۔ اب جس کی تدبیر کامیاب ہو جائے وہ غالب آتا ہے، جس کی تدبیر ناکام ہو جائے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ تو یہ جو مغلوب ہونا ہے یہ نتیجہ ہے، اصل جو شکل ہے وہ جھکنا ہے، دبنا ہے، فرق کوئی نہیں ہے، بس وہ نتیجے سے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ وہاں بھی وہی ہے، جھکنا۔ ذلت کا مطلب کیا ہے کہ اب تک تو ہم حکمراں تھے، پیشوا تھے، لیڈر تھے، قائد تھے، اب وہ چیز چھین لی گئی تو اب عام لوگوں کی طرح ہو گئے، اور جس کو مل جائے اس سے چھن جائے تو اس کے لیے تو وہ چیز رسوائی کی ہو جاتی ہے، کمتر پوزیشن کی ہو جاتی ہے، دبنے اور جھکنے جیسی ہو جاتی ہے۔ نہیں، وہ ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن مفہوم یہی ہے، اس کا نتیجہ وہ ہے، اس لیے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ اصل میں عزت کے مقابلے میں ذلت استعمال ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ کیا ہے، تذلیل لفظ جو ہے وہ رفع کے مقابلے میں ذلت استعمال ہو رہا ہے، بلندی کے مقابلے میں نیچے آنا۔ ایسے تو بلند ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، عروج کے مقابلے میں، عروج معنی ہوتا ہے چڑھنا، تذلیل معنی نیچے آنا مطلب جھکنا، دبنا، یہ مفہوم ہے سب۔ جی، تو یہ ہو گیا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ۔ اب یہ لفظ ہم لوگ جانتے بھی ہیں، نہیں بھی جانتے۔ طواف لفظ جانتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں طواف میں؟ چکر لگاتے ہیں۔ تو یطاف معنی بھی چکر لگانا ہوتا ہے، اطافتن معنی چکر لگوانا۔ اصل میں ہے یہ کہ جب ہم لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں کھانے تو وہاں سروس دینے کے لیے وینڈر ہوتے ہیں، اب ان کو تو سب ٹیبل دیکھنا رہتا ہے اور ہر ضرورت دیکھنی رہتی ہے، پانی چاہیے، گلاس چاہیے، دال چاہیے، روٹی گھٹ گئی، چاول گھٹ گیا، یہ گھٹ گیا، وہ گھٹ گیا، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ ہے بار بار اس کو چکر لگانا پڑتا ہے۔ تو ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ جنت میں بھی ان کی خدمت کے لیے ہر طرح کی چیز پیش کی جائے گی، بار بار پیش کی جائے گی، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، کبھی وہ۔ اسی کیفیت کے اظہار کے لیے یہاں آیا ہے یطاف علیہم، ان پر گھمایا جائے گا۔ چکر، یہاں پہ گھمانا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، چکر لگانا، گھمانا۔ کیا گھمایا جائے گا؟ جو بھی چاہت ہوگی وہ۔ اب جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو برتن بھی چاہیے ہوتا ہے،
یہاں آگے سب سے پہلے اسی کا یطاف علیہم، ان پر گھمایا جائے گا، بآنیۃ، بے معنی تو سے ہوتا ہے، اصلاً کیا ہے؟ آنیہ لفظ ہے، آنیہ کہتے ہیں برتن کو، انا معنی ہوتا ہے برتن، اس کی جمع ہے آنیہ، برتن گھمائے جائیں گے۔ اب برتن میں کیا کیا ہوگا وہ تو ابھی الگ سے سمجھ میں آئے گا، لیکن یہاں یہ ہے کہ کھانے کے لیے پہلے تو برتن ہی پسورا جاتا ہے نا، تو اناؤن معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن، اس کی جمع ہے آنیہ۔ اب یہاں جمع کی شکل میں آیا تو بھی ہمارے مفسرین نقطہ نکالتے ہیں۔ ایک کلچر یہ ہے کہ ایک ہی برتن میں سب رکھ کے کھایا جائے، اور ایک کلچر یہ ہے کہ ہر چیز کا الگ الگ برتن ہو، تو وہ زیادہ مہذب اور پسندیدہ مانا جاتا ہے نا۔ مطلب ہم پلیٹ میں لے کے کھاتے ضرور ہیں، لیکن پیش کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے الگ الگ برتن ہو، گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، دال الگ ہے، چاول الگ ہے، روٹی الگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پیش کیا جائے، ہر چیز الگ الگ حسب خواہش لے لیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ ہانڈی ہی میں رکھا ہوا ہو، اس سے ہم ایک بڑے تھال میں رکھ کر کے کھائیں۔ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ ایڈوانس اور مہذب طریقہ مانا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک برتن میں نکال کے دے دیا جائے گا، یہاں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے برتن گھمائے جائیں گے، ہر چیز میں الگ الگ، ہر برتن میں الگ الگ چیز ہوگی، آپ اپنی پسند کا جو بھی جتنا لینا ہے لے لیجیے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ برتن بھی ایسے نہیں ہوں گے عام قسم کے، پہلے تو مٹی کا برتن چلتا تھا، پھر اسٹیل آیا، پھر چین آیا، یہاں کہا جا رہا ہے وہ چاندی کے ہوں گے۔ جی چاندی کے ہوں گے۔ فضہ معنی کیا ہوتا ہے؟ چاندی، یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ اکواب، کوب معنی ہوتا ہے پیالہ، جمع اس کی اکواب ہے۔ پیالے ہوں گے، لیکن وہ پیالے بھی ایسے ہی مٹی کے نہیں ہوں گے ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائیں، بلکہ وہ پیالے ہوں گے شیشے کے۔ اب مٹی اور شیشے کے پیالوں میں فرق کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ مٹی کے پیالے میں آپ نے اندر کیا رکھ دیا، باہر سے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، مٹی عکس کو باہر نہیں جانے دیتی، شیشہ ہر عکس کو باہر جانے دیتا ہے۔ گلاس میں جب ہم رکھتے ہیں پانی تو پانی صاف ہے یا گندا ہے، ہم رکھتے ہیں شربت تو شربت کس کلر کا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے نا۔ لیکن اسی کو اگر مٹی کے برتن میں ڈال دیں یا گلاس میں ڈال دیں، یا چائے پیتے تھے پہلے مٹی کے بنے ہوئے بھورکے میں، اس میں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں۔ اوپر سے جہاں کھلا ہے وہاں سے نظر آئے گا، لیکن باقی نہیں، اور یہاں تو ایک اوپر سے نیچے تک سب نظر آئے گا شیشے کے گلاس میں، شیشے کے پیالے میں۔ تو اب کوئی چیز دیکھنے میں بھی اچھی بھلی ہو تو اچھا لگتا ہے نا، اس کا بھی اہتمام ہوگا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ، اب یہ شیشے بھی چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ایک ٹیڑھا سوال ہے۔ ہاں، قواریر مانے شیشہ۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ شیشہ کو تو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں نا، اور چاندی کو الگ چیز سمجھتے ہیں۔ شیشہ تو بہت نازک ہوتا ہے، ذرا گرا ٹوٹ گیا، لیکن چاندی لاکھ گرا کرے وہ ٹوٹتا تو نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ شیشے چاندی کے ہوں گے۔ اب آپ ہماری سائنس تحقیق کرے کہ چاندی کے شیشے کی شکل ڈیولپ ہو سکتی ہے یا نہیں، یا پائی جاتی ہے نہیں، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے۔ کیا ریزن ہے ہم لوگ غور کریں، ابھی تک مجھے کوئی چیز ملی نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ قدروہا تقدیرا۔ قدر کے معنی اصلاً آتا ہے اندازہ ٹھہرانا،
تقدیر بھی یہ ہے کہ ہم زندگی میں کیا کیا کب کب کرنے والے ہیں اس کے اندازے ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے بڑی اور منظم انداز کی تو اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، وہی پلاننگ ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو جو چیز بھی پیش کی جائے وہ ہمارے مناسب حال ہونا چاہیے۔ بہت بڑا پلیٹ دے دیا جائے گا، بہت بڑا پیالہ دے دیا جائے گا تو وہی ساری جگہ گھیر لے گا۔ بہت چھوٹا دیا جائے گا تو اس میں بہت کم مقدار میں کوئی چیز آئے گی، تو نہ چھوٹا سوٹ کرے گا نہ بہت بڑا سوٹ کرے گا۔ جو ہمارے لیے موضوع ہو، مناسب ہو، تو اسی کہا کہ قدروہا تقدیرا، یہ سارے برتن کے اندازے ٹھہرائے جائیں گے جیسا کہ مناسب اندازہ ہوگا۔ ہاں، جس کے لیے جیسی ضرورت ہے، جیسے ہمارے یہاں بچوں کو اگر دینا ہو تو ہم چھوٹا برتن استعمال کرتے ہیں، بڑوں کو دینا ہو تو بڑا برتن استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اس کی خوراک زیادہ ہے، اس کے لیے اور زیادہ پیش کرتے ہیں، جس کی جیسی ضرورت ہے ویسا پیش کرتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں مناسب موضوع۔ تو تقدیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ موضوع انداز میں تیار کرنا، اندازہ ٹھہرانا ہے نا۔ تو صحیح اندازہ یا مناسب اندازہ ٹھہرانا، یہ اصل اس کا معنی ہے۔ اب یہاں پر قدروہا آیا ہے تو اس کی اوریجن کیا ہے؟ باب تفعیل سے ہے، تقدیر۔ قدر کے معنی بھی اندازہ ٹھہرانا ہوتا ہے، تقدیر کے معنی خوب اندازہ ٹھہرانا، مبالغے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر ہم بولتے ہیں، اس میں آئندہ کا پورا منصوبہ طے ہوتا ہے نا، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ اہمیت کی چیز ہے اس لیے بھی لیلۃ القدر کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا۔ سقا یسقی معنی پلانا ہوتا ہے، یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی سے ہے، اس میں یعنی جنت میں پلایا جائے گا۔ کاسن، کاس بولتے ہیں گلاس کو، گلاس سے پلایا جائے گا جو چیز بھی پلانی ہے۔ اب جو چیز پلائی جائے گی، کانا مزاجہا، مزاج لفظ پیچھے آ چکا ہے اسی سورہ میں۔ مزاج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آمیزش، آمیزہ۔ مزج معنی ہوتا ہے دو چیز، تین چیز، چار چیز کو ایک ساتھ ملا دینا۔ جیسے ہم لوگ شربت بناتے ہیں، پانی، شکر اور دوسرے لیکویڈ اس میں ملاتے ہیں اور مل کر کے وہ ایک اچھی مشروب بن جاتی ہے۔ تو مزاج کے معنی بھی ابھی پیچھے آ چکا ہے، آمیزہ، آمیزش۔ آگے ہے زنجبیلا، یہ نیا لفظ ہے اور یہ آپ کا لفظ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا لیکن یہ لفظ آپ کا ہے۔ زنجبیل کس کو کہتے ہیں؟ زنجبیل ادرک کی جو سوکھی شکل ہوتی ہے، سونٹھ جسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کی پیداوار دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتی، کچھ خاص ہی ممالک میں ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتی ہے۔ یہ عربی زبان کا اوریجنل لفظ نہیں ہے، دوسری زبان سے عربی میں گیا ہے۔ اب وہاں ہوتا نہیں تو باہر سے جائے گا تو کچا، تو اب تھوڑا یہ سسٹم بن گیا ہے تو چلا جاتا ہے ایک چیز کچی یہاں سے وہاں۔ پہلے یہ سب سسٹم نہیں بنا تھا، مدتوں میں پہنچتے تھے لوگ، باہری سفر کر کے سکھا کے لے جاتے تھے۔ آج کل تو ہم لوگ فروزن میں گوشت بھی ڈال دیتے ہیں تو یہاں سے وہاں جاتا ہے، لیکن پہلے تو گوشت سکھا کر کے لوگ رکھتے تھے، فریج نہیں تھا نا، اور پھر بعد میں اس کو پانی میں بھگو کر کے گلا کر کے پکاتے تھے، کھاتے تھے۔ یہ جو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اس کی علت میں یہ بات شامل ہے کہ قربانی کے دنوں میں وہ جو گوشت بچ جاتا تھا اس کو دھوپ میں سکھاتے تھے
تشریق کے معنی ہی ہوتا ہے دھوپ دینا، دھوپ میں سکھانا۔ تو زنجبیل معنی سونٹ ہوتا ہے، یہ ہے ہماری سنسکرت زبان کا لفظ۔ مطلب سنسکرت میں یہ یوز ہوتا ہے، اور پہلے کی زبان میں یہاں عام لوگ بھی یوز کرتے تھے جب سنسکرت رائج تھی، وہاں سے پھر ان کے ہاں جب یہ سامان جانے لگا تو اس کا نام انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ جیسے ہم لوگ بہت ساری چیز دوسروں کی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اب موبائل ہمارے اردو زبان کا، ہندی زبان کا، سنسکرت زبان کا لفظ نہیں ہے، ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ کمپیوٹر ہماری زبان کا لفظ نہیں، ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ ہر زبان نے اڈاپٹ کر لیا کمپیوٹر۔ لیپ ٹاپ ہماری زبان کا لفظ نہیں، لیکن اب ہم لیپ ٹاپ ہی بولتے ہیں۔ ہندی میں بولنا ہو تو، اردو میں بولنا ہو تو، انگریزی میں بولنا ہو تو سب میں وہی بولتے ہیں۔ جو چیز چھا جاتی ہے یا انسانی ضرورت بن جاتی ہے اس کو اسی طرح لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سونڈ بھی ضرورت ہے، طبی لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ بہت سارے امراض میں اس کا علاج ہوتا ہے نا۔ خاص طور سے انسانی سیل جو ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم جو پیدا ہوتے ہیں، اس کو مارنے میں یہ سب سے زیادہ کارگر ہے۔ ادرک، ہم کو کھانسی ہوتی ہے تو اس میں ادرک کی چائے یونانی اور آیوروید والے تجویز کرتے ہیں۔ وہ جو شادہ بناتے ہیں اس میں وہ سونٹ بھی ملاتے ہیں۔ میں نے صرف سمجھنے کے لیے سب مثالیں دی ہیں۔ چلیے، تو کانا مزاجھا زنجبیلا کا مطلب سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد ہے عینن تسمی سلسبیلا۔ عین مانے چشمہ ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ تسمی نام رکھنا ہوتا ہے، یہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ سلسبیلا یہ نیا لفظ ہے۔ اب سلسبیل مانے کیا ہوتا ہے؟ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تسمی سلسبیلا، ایک چشمے کا نام ہے سلسبیل۔ اب کس چشمے کا نام ہے سلسبیل؟ جنت میں ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے۔ تب اس کا کوئی معنی نہیں بتایا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کہا جائے گا کہ یہ نام ہے ایک چشمے کا۔ لیکن اب ہمارے مترجمین مفسرین اس چشمے کی جو خاصیات بتائی گئی ہیں کہ وہ پہاڑی پر ہوگا، اونچائی پر۔ اونچائی پہ جو چشمے ہوتے ہیں اس کے پانی میں مٹھاس اور ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، اور جو عام سطح پہ چشمے ہوتے ہیں اس کے پانی میں وہ مٹھاس نہیں ہوتی اور نہ وہ ٹھنڈک ہوتی، اس لیے کہ یہاں نارمل پانی آتا ہے، یا بلکہ نیچے سے ہم جو پانی نکالتے ہیں اگر جاڑے کا موسم تو لگتا ہے یہ گرم، ٹھنڈا نہیں۔ ہاں گرمی میں جب نکالتے ہیں تب لگتا ہے کہ ٹھنڈا ہے، اصلاً وہ ہوتا نارمل ہے، ایٹماسفیئر کا جتنا اثر اس پہ پڑ جائے۔ زیادہ دیر تک چلائیں گرمی میں تو زیادہ ٹھنڈا پانی آ جاتا ہے، ورنہ فوراً چلائیں جو پہلا پانی اوپر ہوتا ہے وہ اثر قبول کیا ہوتا ہے وہ نارمل ہی لگتا ہے، بلکہ کبھی کبھی گرم ہی لگتا ہے۔ یہاں اصلاً جو چیز کہنی ہے کہ اچھے پانی کا جو سر چشمہ ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ نے جنت میں بنا رکھا ہے۔ اب یہاں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمالیہ کی پہاڑیوں میں جا کے کچھ تجربہ کرنا پڑے گا، ہے نا۔ وہاں جو پہاڑوں پہ چشمے ہیں اور اس کا پانی جو بہہ کر کے آتا ہے اس کی مٹھاس، اس کی ٹھنڈک کا کبھی تجربہ کیجیے۔ جو پہاڑی علاقے ہیں وزٹنگ کے، گھومنے کے، سیر و تفریح کے، وہاں جائیں گے آپ کو تجربہ ہوگا، ہے نا۔ تھوڑا بہت تجربہ میں نے نیپال میں کیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چلیے، تو یہاں سلسبیل مانے کیا ہوتا ہے؟ اونچے مقام سے بہنے والا چشمہ۔ زیادہ یہ صرف سمجھنے کے لیے، اس کا معنی نہیں، اس لیے کہ وہ تو نام ہے۔ تو اب جب دیکھیں لغت کھولیں گے تو آپ کو ملے گا جنت کے ایک چشمے کا نام، لغت میں یہ لکھا ہوا ملے گا، لیکن اس کی خوبی کا ہوگا
اس کو سمجھنا ہو تو کیا ہوگا؟ اونچائی سے بہنے والا چشمہ. اب جو اونچائی سے بہتا ہے اس کی جو خاصیات ہیں اس میں پائی جائیں گی، یہ ایک مطلب ہے اس کا. اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے یطوف، وہی طواف سے لفظ ہے. یطوف علیہم ولدان، ولدان ولد کی جمع ہے بچے. مخلدون، خالدین لفظ آیا ہمیشہ رہنے والے. اذا رأیتہم حسبتہم، را یرا مانے دیکھنا ہوتا ہے، حسبہ مانے گمان کرنا ہوتا ہے، یہ سب ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. لولو لفظ پہلی بار آ رہا ہے اور منصور لفظ پہلی بار آ رہا ہے. تو لولو مانے کیا ہوتا ہے؟ موتی. اور منصور مانے کیا ہوتا ہے؟ پھیلایا ہوا. نثر مانے کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. جیسے قرآن میں حباء منصورا، اڑتی ہوئی دھول، پھیلی ہوئی دھول، اس کے لیے آیا ہے. تو منصور مانے پھیلایا ہوا یا پھیلی ہوئی، پھیلا ہوا. ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جڑ پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نظم اور نثر. زبان میں جو عبارتیں ہوتی ہیں وہ دو انداز کی، ایک نظم منظوم اور ایک ایسے ہی سادہ مضمون جس کو نثر بولتے ہیں. نظم میں ہوتا کیا ہے؟ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ایک خاص پیٹرن میں سیٹ کیا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے. نظم کے معنی باندھنا ہوتا ہے. اور جو عام تحریر لکھی جاتی ہے اس میں باندھا نہیں جاتا، اس کو جس طرح سے آپ چاہیں پھیلائیں، وسعت دیں، اس لیے اس کو نثر کہتے ہیں. تو پھیلنا پھیلانا ہی اس کا معنی ہے. نظم اور نثر کے فرق میں بھی یہی ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، ثَمَّ معنی ہوتا ہے وہیں، یہ پہلی بار آیا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. نعیم لفظ بھی پہلے آ چکا ہے، بتائیں گے کہاں آیا ہے؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ تکاثر میں. تو نعمت مانے تو نعمت ہوتا ہے، اسی کی جمع ہے نعیم. نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہی یہاں بھی ہے. نعیم نعمتوں، نعمت کی جمع نعیم ہے. ہاں اس کے معنی پھر ہوتا ہے. اور یہ سما کے معنی وہیں زبر کے ساتھ، پیش اور زبر سے اتنا فرق پڑتا ہے، اسی لیے میں نے وہ معنی لکھا ہے، یہ نیا ہے. وہ ملکن کبیرہ، ملک معنی کیا ہوتا ہے؟ اقتدار، حکومت یا ملک. کبیر معنی بڑا، یہ سب بھی آ چکا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ عالیہم ثیاب سندس، عالین، عالی. اعلیٰ معنی تو بلند ہوتا ہے، سبحان ربی العالیٰ. عالی معنی بھی بلند ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب بلند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر ہو. تو یہاں پر عالیہم ان کے اوپر. اب ان کے اوپر کا مطلب یہ کہ وہ اوپر سے جو لباس پہنیں گے، اوپر والا لباس. تو ان کے اوپر بھی ترجمہ کرتے ہیں، ان کے اوپر والا لباس بھی ثیاب و سندوسن، باریک ریشم کا کپڑا ہوگا. ثوب مانے کپڑا ہوتا ہے، اس کی جمع ثیاب ہے. کپڑا جمع ثیاب.
جیسے بعض لوگ اندر بھی کچھ پہنتے ہیں بنیان وغیرہ، پھر اوپر کپڑے پہنتے ہیں، اور کہیں شو کرنا ہو تو اس سے اوپر بھی شیروانی پہنتے ہیں۔ تو جو اوپر والا دکھتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو دکھے نا، تو ریشم میں ہلکی چمک ہوتی ہے، اس لیے اس کو اہمیت دی جاتی، دکھے۔ اور اس میں بھی یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اوپر تو آ چکا تھا حریر کے معنی ریشم، یہاں لفظ استعمال ہوا سندس۔ سندس کا مطلب ہوتا ہے باریک ریشم، ہر ریشم کو نہیں بولتے۔ پھر ایک دوسرا استعمال ہوا ہے لفظ خضر۔ خضر بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن یاد واد ہوگا نہیں۔ گنبد خضرا جانتے ہیں؟ خضرا کا معنی کیا ہے؟ ہرا ہے نا، تو اخضر معنی ہرا ہوتا ہے، اس کی مؤنث خضرا ہے، اور اسی کی جمع خضرون ہے، ہرے۔ سیاب جمع آیا ہے نا، اس لحاظ سے اس کی صفت خضرون جمع آئی، ہرے کپڑے۔ تو اخضر معنی ہرا، جمع خضرون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے استبرق، یہ بھی ریشم کو کہتے ہیں لیکن یہ موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے۔ جاڑے میں آپ کو باریک کپڑا چاہیے یا موٹا؟ گرمی میں تو کبھی آپ کو باریک کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، کبھی موٹے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، تو سب ہوگا۔ استبرق معنی کیا ہوتا ہے؟ موٹا ریشم۔ جی، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، تَحْلِيَةٌ، تحلیہ معنی جانتے ہیں؟ زیور پہنانا، آراستہ کرنا۔ تو حلو مانے ان کو زیور پہنایا جائے گا یا آراستہ کیا جائے گا۔ اساورہ، اب یہ اساورہ نیا لفظ ہے۔ زیور میں بہت اہم چیز ہوتی ہے کنگن۔ اسورہ مانے ہوتا ہے کنگن، اسی کی جمع ہے اساورہ، اساویرو۔ اسویرتن ہے یہ کنگن، تو ان کو گویا کنگن پہنایا جائے گا، یہ ہے۔ من فضۃ، چاندی کے۔ وسقاہم، سقا مانے سیراب کرنا ان کو، شراباً طہورا، پاک مشروب سے۔ اب ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خاص قسم کا مشروب تیار کیا جائے گا جنتیوں کے لیے، اس کو شراب، لیکن لفظی معنی کیا؟ شراب مانے پینے کی چیز، طہور مانے پاک۔ چونکہ یہاں عموماً جو شراب پی جاتی ہے، پینے کی چیز میں جو بڑی اہم سمجھی جاتی ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، اسی لیے حرام۔ اس تناظر میں جی طہور اسی تناظر میں آیا ہے، اس لیے کہ جو چیز انسان کو نقصان پہنچائے وہ ناپاک ہے۔ ان ھذا کان لکم جزان، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ سعیون مانے کوشش ہوتا ہے،
دوڑنا بھی ہوتا ہے، سایون مانے لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، دوڑ بھاگ کی۔ اور مشکور، شکر مانے ہوتا ہے قدردانی کرنا، مشکور مانے جس کی قدردانی کی جائے۔ شاکر کہتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنے والا، اس پر اللہ کی تعریف کرنے والا، قدر کرے گا تو تعریف بھی کرے گا۔ تو شکر مانے قدردانی کرنا۔ اسی سے مشکور ہے جس کی قدردانی کی جائے، تمہاری کوشش قابل قدر ہے، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ تو آج یہیں ہمارا یہ مطالعہ ختم ہو رہا ہے، یہ کلاس۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے وہ اگلی بار ہم لوگ لیں گے، پھر تفسیر میں جائیں گے۔